بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ قادیانی انہوں نے اپنا محنت کا طریقہ کار تبدیل کر دیا ہے۔ وہ بحث مباحثہ کے میدان میں اور اسی طرح مناظرے کے میدان میں، مجادلے کے میدان میں وہ مسلمانوں سے ہمیشہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے مناظرے کے میدان میں جیت نہیں سکتے، مجادلے کے میدان میں، بحث مباحثہ کے میدان میں مسلمان ہم پر باری ہے اور ان کے دلائل ہم پر باری ہے، اور ہمارے بوقاسات، ہمارے خرافات یہ مسلمانوں کے حقائق کا، قرآن کا اور حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہذا قادیانیوں نے اپنے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا اور انہوں نے لابنگ اور بریفنگ کے ہتھیاروں سے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف کام شروع کر دیا۔ ان کے دلائل انسانی حقوق کے جدید فلسفہ اور آج کے بین الاقوامی قوانین اور رواجات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ وہ ان حوالوں سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا کے تمام شعبوں، جتنے میڈیا کے شعبے ہیں، حصے ہیں، ٹی وی چینل ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، ان پر اپنی کمین گاہیں قائم کر رکھی ہیں، یعنی مورچے بنا رکھے ہیں، اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں اور سیکولر این جی اوز کو پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی ان اداروں کے ذریعے، ان میڈیا کے ذریعے یہ مسلمانوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنے گندے عقائد کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ فائل ورک اور لابنگ کی ان صلاحیتوں کو خوب استعمال کر رہے ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ نہیں، اس لیے ہمیں اس صورتحال پر توجہ دینا ہوگی اور ان ہتھیاروں اور اسلوب میں مہارت حاصل کرنا ہوگی جو آج کے دور میں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جن کے بغیر کوئی جدوجہد، کوئی کوشش، کوئی محنت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ سوشل میڈیا پر فیس بک ہو یا پھر ٹویٹر ہو یا پھر یوٹیوب ہو، ہر جگہ پاکستانیوں کے اکاؤنٹ موجود ہیں، اور شاید نماز بھی پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن فیس بک اور ٹویٹر اور یوٹیوب وغیرہ پر اکاؤنٹ بنانے والے ہم لازمی اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کرتے ہیں، یا پھر کسی نہ کسی پوسٹ پر کمنٹ اور لائک تو لازمی کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہر طرح کے گروپس اور پیجز بنے ہوئے ہیں، اور ہر طرح کی آئی ڈیز بھی بنی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم ان آئی ڈیز کے ناموں پر غور کریں تو لازمی بات ہے اپنے نام پر ہی آئی ڈی بنائیں گے، یعنی ہر ایک، تقریباً ہر ایک کا انسان، آدمی، مسلمان اپنے نام پر آئی ڈی بناتے ہیں۔ یعنی میرا نام مسلمان ہے تو میرا آئی ڈی بھی اسلامی نام پر ہوگا، اور میرا آئی ڈی اسلامی نام پر بنے گا، اور میں جہاں بھی کسی بھی گروپ یا پیجز پہ کمنٹس یا لائک کروں گا تو دیکھنے والے یا میرے کمنٹ کا جواب دینے والے سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی میرا کمنٹ بھی مسلمانوں کی طرح ہوگا۔ لہذا جو بھی آئی ڈی بناتا ہے ایک مسلمان،
تو وہ اپنے مسلمان نا کے نام پر بناتے ہیں، اسلام کے نام پہ بناتے ہیں۔ تو اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں قادیانی، اور قادیانیوں نے اپنے ناموں کو بھی مسلمانوں کے نام جیسے رکھے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ پاکستان کے قانون میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، کافر قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے کہ ہمارے پاکستان کے قانون میں قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں، حالانکہ سن 1974 سے پہلے قادیانیوں کو قانون نعوذ باللہ مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ ہم لاکھ نعرے لگاتے کہ بھائی قادیانی کافر ہے، لیکن پاکستان کا قانون اسے مسلمان سمجھتا تھا۔ لیکن الحمدللہ 7 ستمبر 1974 کو یہ قادیانی اسمبلی کے فلور پر کافر قرار دیے گئے۔ لہذا قادیانی پاکستان کے قانون کے تحت کافر ہے، لیکن قادیانی اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے اور اپنے نام مسلمانوں جیسے رکھتے ہیں، اور اسی کا فائدہ قادیانی اٹھاتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیونکہ ایک جاہل مسلمان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ قادیانی ہے مسلمان ہے۔ لہذا قادیانی سوشل میڈیا پر ایسے پوسٹوں پر کمنٹ کرتے ہیں اور ایسے پیجز اور گروپس بھی چلاتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر فرقواریت کو ہوا دیا جاتا ہے، فرقواریت پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قادیانیوں کا یہ بھی کوشش ہے کہ اپنے عوام، پاکستان کے عوام کو پاکستان کے فوج کے خلاف کر دیا جائے۔ یعنی قادیانیوں کی ہمیشہ کوشش یہ رہی ہے کہ عوام اور پاکستان کی پاک فوج کے درمیان دوری پیدا کیا جائے، لیکن ہم کو علم نہیں ہوتا کہ یہ قادیانی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم بھی ان مسالے دار فرقواریت کی باتوں میں آ کر قادیانیوں کا ساتھ دیتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ قادیانی ہے، یہ آئی ڈی قادیانیوں کا ہے یا یہ پیج قادیانیوں کا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ قادیانی کا عقیدہ نہیں جانتے تو اس کی خوشنما اور چکنی چھری باتوں میں آ جاتا ہے اور قادیانیوں کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہی مسلمان نوجوان لا علم اور مذہب سے دور نوجوان یہ قادیانیوں کا پھر اعلی کار بنتے ہیں، اور پھر اس کو اسلام، مسلمان اور پاکستان اور پاک فوج کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ لہذا ایسے ادارے بھی موجود ہے جو قادیانیت کے زیر سایہ کام کرتے ہیں اور چلائے جا رہے ہیں، جن کا کام صرف اور صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کو جتنا ہو سکے آپس میں لڑایا جائے، جتنا بھی ہو سکے مسلمانوں کے اندر شدت پسند گروپ پیدا کر دیا جائے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑائے، مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کو ٹکڑے کر دے، مسلمان ملکوں کے درمیان نفرت کو پیدا کر دیا جائے، اور عوام اور پاک فوج کے درمیان اختلاف کو پیدا کر دیا جائے۔ باقاعدہ ادارے، قادیانی ادارے اس پر 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، کیونکہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ جو قادیانی نہیں ہوتا وہ مسلمان بھی نہیں ہوتا۔ یعنی مطلب یہ کہ قادیانی ہر اس انسان کو مسلمان سمجھتے ہیں نعوذ باللہ جو قادیانی عقیدہ رکھتا ہو، اور جو قادیانی عقیدہ نہیں رکھتا اس انسان کو وہ قادیانی مسلمان نہیں سمجھتے، حالانکہ قادیانی کافر ہے، مسلمان کافر نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں
किसी भी अंदाज में किसी भी शख्स को नबी तस्लीम नहीं करते, और कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद को नबी तस्लीम करते हैं, नबी मानते हैं, लिहाजा मुसलमान काफिर नहीं है बल्कि कादियानी काफिर और ज़ंदीक है, और कादियानियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा मुसलमानों को बेदार होना चाहिए और कादियानियों की इन चालाकियों को और इस तरीक़ेकार को समझना चाहिए, वरना फिर याद रखो कि कादियानी आपका ईमान का बेड़ा गर्क कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लिहाजा इनसे होशियार होना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि कादियानियों की इस तरीक़ेकार के सामने बंद बांधा जाए और उसको खत्म कर दिया जाए, उसके नशरियात को पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया जाए।